السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اچھا چلیں آج ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 1 سے ہم ابتدا کریں گے، اور یہ لیسن آپ نے ریویژن بھی کرنا ہے اچھے انداز سے۔ جو سبق دیا جائے گا اس کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے اور پھر سنانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، اس انداز سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ابھی ہم پورا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اچھا الف جو ہے نا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف، کچھ لوگ پڑھتے ہیں الف الف، نہیں الف نہیں پڑھنا اس کو، الف۔ کیا پڑھیں گے؟ الف۔ دہرائیے ایک دو مرتبہ میرے ساتھ، الف الف الف۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے با با۔ اچھا با جو ہے نا دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے جو گیلے حصے ہیں ان دونوں ہونٹوں کو، دونوں لپس کو آپس میں ٹچ کریں گے اور ماؤتھ کو اوپن کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بہت آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کر پھر دونوں کو منہ یعنی آپس میں سے جدا کریں گے، ٹچ کر کے جدا کریں گے تو یہ با ادا ہوگا۔ با با، ٹھیک ہو گیا۔ با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ دہرائیے با با با۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے تا کی طرف۔ تا جو ہے پہلے سن لیجئے کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تا جو ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر کے دانتوں کی جڑ پہ رکھیں گے اور پھر منہ کو کھولیں گے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، ایزیلی آسانی سے ادا ہو جائے گا تا۔ ٹھیک ہے، ابھی پڑھیے میرے ساتھ تا، پھر دہرائیے تا تا تا۔ 2-3 مرتبہ دہرانے سے انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ بہتری مزید آئے گی، اسی لیے میں تھوڑا زیادہ ٹائم دہرا رہا ہوں تاکہ آپ بار بار اس کو پڑھ سکیں۔ آگے ہے تا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس تا کو ادا کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز بالکل نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ زبان کا جو سرہ ہے، جو زبان کے اوپر والا حصہ ہے، اس اوپر والے حصے کو اوپر کے دانتوں کے پیچھے لگا کے منہ کو کھول دینا ہے تو آسانی سے ادا ہو جائے گا تا، ٹھیک ہے۔ فا فا، سیٹی نہیں آنی چاہیے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ فا 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 فا، یہ ہو گیا سا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جیم۔ اب جو جیم ہے نا، جیم اس کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ شجرتن کہتے ہیں درخت کو، اور شجرتن سے نکلا شجریہ، تو اس کو شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو شجریہ اس لیے کہتے ہیں، حروف شجریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ درخت کی طرح منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ حروف جیم شین یا، یہ جو ہے منہ میں پھیل جاتے ہیں، اس لیے ان کا نام حروف شجریہ رکھا گیا۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور اس کی آواز منہ میں پھیلتی ہے، آپ محسوس کریں گے جیم۔ اچھا، اس کو کم سے کم 3 الف تک ہم نے لمبا کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے لمبا کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہے مد، یہ والی،
یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مد کا نشان ہے، اس کو بولتے ہیں مد۔ تو یہ جو مد ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، 3 الف تک کم سے کم لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیم جیم، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے نا اس سبق کو اچھے انداز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ریویژن کرنا ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا اتنا ہی کافی ہے سبق، کیونکہ زیادہ آپ لوگ یاد نہیں کر پائیں گے، اتنا ہی یاد کر لیں تو بھی بہت اچھی بات ہوگی۔ تو سبق کو اچھے انداز میں آپ نے کیا کرنا ہے، ریویژن کرنا ہے۔ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ پوچھ لیں۔ بعض اوقات ایک مرتبہ بچوں کو سبق پڑھا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یاد نہیں کر پاتے اور انہیں سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو ایک مرتبہ سبق پڑھانے سے بچے کو یاد نہیں ہوتا، کم سے کم 4-5 مرتبہ اس کو پڑھائیں، حتیٰ کہ اتنی دیر تک پڑھائیں کہ وہ ایک بار تو کم از کم صحیح پڑھ لے۔ جب ایک مرتبہ اس کی زبان پہ یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے تو وہ پھر ان کو یاد کرے گا، ان کو پکا کرے گا، تو اچھے انداز سے وہ جو ہے پھر جو سبق ہے وہ یاد کر پائے گا، اس کو اچھے انداز میں ریویژن کر سکے گا، اس کے لیے یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جب ہم نے اس کو ایک ہی مرتبہ پڑھا دیا تو وہ کیسے یاد کرے گا؟ اب تو اس کو پتہ ہی نہیں نا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں، وہ تو اپنی طرف سے یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، جبکہ وہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ بار بار جو ہے وہ پڑھایا ہے، تاکہ اچھے انداز کے ساتھ آپ اس کو ریویژن کر سکیں۔ تو یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، گھر میں قاری صاحب لگوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ جو ہے یہ میسر ہیں قاری صاحب گھر میں بھی پڑھانے کے لیے، اور اگر آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی پڑھانے کے لیے آپ کی ترکیب ہو سکتی ہے۔